Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. شعبان المعظم عظیم الشان مہینہ کہ جس کے آتے ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور ہم سب کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء اس مہینے کے اندر عبادت میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ معنی کے اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ، عظیم الشان مہینہ، جس مقام پر اللہ کریم نے جب مہینے رکھے، اس مہینے کو رکھا، وہ مقام بھی بڑا عظیم الشان۔ اس سے پہلے رجب شریف کا مہینہ تھا اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ، تو درمیان میں اللہ کریم نے شعبان کو رکھا۔ اندازہ کریں اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کسی مہینے میں اتنی عبادت نہ فرماتے، اتنے روزے نہ رکھتے جتنا کہ شعبان کے دنوں میں رکھتے۔ اس مہینے میں آ کر آپ ان روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، آپ روزے داؤدی روزے بھی رکھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ روزہ یہ تھا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ اس میں جو کمی رہ جاتی، اللہ کے محبوب اس شعبان کے اس مہینے میں اس کمی کو پورا فرماتے۔ اور بہت سی روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے اس مہینے کو رمضان کے روزے سے مہینے سے ملا دیتے۔ ان مہینوں کے اندر اس کے روزے رکھتے رکھتے رمضان آتا تو اس کے روزے کا آغاز فرما دیتے تھے۔ حالانکہ ہمیں منع کیا کہ شعبان کے آخری ایام میں تم نے روزہ نہیں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور تم شعبان کی نیت کر کے روزے رکھ رہے ہو۔ یہ اللہ کے محبوب کا خاصہ ہے۔ آپ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر عبادت بھی کرتے اور کثرت سے روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ شعبان میں وہ کثرت سے روزے رکھتے، یہاں تک کہ اس کثرت کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے کہ اب اللہ کے محبوب کبھی بھی افطار نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے۔ لیکن بسا اوقات آپ روزے کو ترک بھی کرتے، اور اس ترک کا عالم یہ کہ ازواج مطہرات فرماتی کہ ہم یہ سمجھ لیتی کہ اب سرکار نے روزہ کبھی نہیں رکھنا، افطار ہی کرنا۔ لیکن کثرت کے ساتھ اس کے اور بھی بے شمار وجوہات حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ ازواج مطہرات کہ جو روزے ایام مخصوصہ کی وجہ سے رہ جاتے تھے، وہ پورے طور طریقے اور پورے جوبن کے ساتھ ان کے جب قضا کرتے تو وہ شعبان کے مہینے میں کرتی، اور جب ازواج مطہرات اپنے روزے جو رمضان کے رہ چکے ہیں اس مہینے میں پورے فرماتی تو ان کے ساتھ اللہ کے محبوب بھی روزہ رکھنے میں شریک ہو جاتے۔ اس طرح بھی کثرت کے ساتھ کسی کے 7 روزے رہ گئے، 8 رہ گئے، 10 رہ گئے، اور اوپر سے رمضان کا مہینہ آ گیا تو یہ روزے رکھتے رکھتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہو جاتے۔ لیکن امت کو منع فرمایا کہ تم نے اس طرح نہیں کرنا، تم نے شعبان کے آخری ایام میں روزے نہیں رکھنے، اس واسطے کہ یہ میرا خاصہ ہے، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تم نیت شعبان کی کر لو
تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ اس واسطے تم نے شعبان کے آخری ایام میں نہیں بلکہ شروع میں رکھو، درمیان میں رکھو، کثرت سے رکھو، 20 دن رکھو، 25 رکھو، آخری چھوڑ دو۔ اگر تم سنت کو ادا کرتے ہو تو باقی سارا مہینہ روزے رکھو، آخری چند دنوں کو چھوڑ دو، افطار کرو۔